ہاں ابھی آپ اپنا دعویٰ پیش کریں کافر کو سلام کرنے اور کافر کے سلام کے جواب دینے کے تعلق سے اور دلیل دیں. ہم نے بھی اپنا دعویٰ بھی پیش کیا, دلیل بھی دی. اختیار کر لی ہم نے رائے فرار کیا. آپ کی دعویٰ بھی, ہماری دعویٰ مکمل ہو چکی, دعویٰ دلیل سے آپ دے چکے ہیں. آپ اس کے خلاف دلیل دیں. آپ اس کا آپ دعویٰ بھی پیش نہیں کرو گے, اعتراض کرو گے, نہیں چلے گا نا. آپ کا بھی دعویٰ ہونا چاہیے. اس موضوع کے تعلق سے آپ بھی دعویٰ پیش کرو. فرار نہیں ہے, آپ فرار ہو رہے ہو. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے, کوئی جواب بھی نہیں ہے. بلا وجہ خامخواہ صرف آپ اعتراض کرو گے. من سے بڑے جا رہے ہو یار, کوئی جواب نہیں کرنے کا مطلب ہی یہ ہوا, کسی مسئلے سے اختلاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے. ارے بھائی آپ بہت بولتے ہو. میرا سوال یہ ہے کہ میں کون سا دعویٰ کیا ہے, اس دعویٰ کی وضاحت کریں. آپ کوئی دعویٰ نہیں کیے. کیا ہوں بتائیں نا, آپ بتانے میں کیا ہو رہا ہے. آپ جو دعویٰ کیے میں پوچھ رہا ہوں, مثال کے طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ کافر کو سلام کا جواب مجھے سلام کیا اور کہا کہ کافر کو بھی سلام کر سکتے ہیں, اور اگر کافر کا سلام کا جواب دینا منع ہے تو دلیل کے شکار ہو گئے ہیں. میں نے کب کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ. سلام کیوں کیے؟ ہمیں کافر سمجھتے ہیں, اگر ہمیں کافر سمجھتے ہیں تو سلام کیوں کیا ہم کو؟ ارے میں نے کب کہا میرے بھائی کے کافر کو سلام کرو؟ میں نے ایسا جملہ کہا پورے کافر کو سلام کیے, آپ کافر سمجھ کے ہمیں سلام کیے, تو یہ ثابت ہوا نا, آپ کے عمل سے ثابت ہوا. سب کہنا اور عمل سے ثابت کرنا ہوا نا, ثابت کرنا تو ہو گیا نا. آپ مطلب عالم الغیب ہو گئے ہیں, آپ مطلب سمجھ گئے کہ ہم کو کافر سمجھ کر دیا نا. ایک تو آپ میری کافر کہتے ہو, ہاں نہیں قول آپ کے, آپ تو ہمیں کافر ثابت کر چکے ہیں, لیکن میں نے آپ کو ابھی تک کافر ثابت نہیں کیا ہے. تو آپ کے علماء ہمیں مشکل, آپ دیوبندی ہے نا, جواب نہیں دیا رہے ہو. آپ خود دیوبندی کہہ چکے ہو, علماء دیوبند ہمارے عمل پر مشرک ہونے کا فتویٰ ہمیں دے چکے ہیں. آپ دیوبندی ہو, کیا دیوبندی سے آپ ہٹ گئے ہو؟ علماء دیوبند کے منہج سے آپ ہٹ گئے ہو؟ ابھی تو فیصلہ کچھ ہوا نہیں ہے میرا. آپ کا فیصلہ جب ہوگا دیوبند سے اگر ہٹ گئے, ہٹ جائیں گے تو میرے منہج سے قبول کر لیں گے, تو پھر کوئی اختلاف قبول کر لوں گا. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ مشرک کا یہ کیے ہیں, مشرک کا یہ کیے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا بولے جاتے ہیں. مشرک اور کافر میں کیا فرق ہے؟ مشرک اور کافر میں فرق کیا ہے؟ یہ بچوں کا کھیل ہے, اس کو بعد میں پوچھنا. مشرک اور مشرک بھی کافر بھی ہے, کافر کے ایک قسم ہے مشرک. آپ کے پاس علم نام کی چیز نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے زندگی بھر تفسیر کر رہا ہے. آپ کے جتنے بھی کافر کو آپ نے کہا کہ احمد رضا خان کو ہم مانتے ہیں, احمد رضا خان کے چیلوں اور مریدوں کو مانتے ہیں, ان کے شاگردوں کو مانتے ہیں, لیکن ان تمام لوگوں نے تفسیر جرائے کر کے زلو کا مصداق بنے ہیں. اسی لیے کہ آپ کریں, آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ دیکھیے ایک مثال پیش کرتا ہوں, جیسا ہم 5 وقت نماز مانگتے ہیں, یہ چھوڑیے وہ بات پھول دینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. آپ جو ہے مغالطہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, مغالطہ ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. آپ کو ادھر ادھر بھٹکا رہے ہیں آپ ہی, اور میں کہہ رہا ہوں کہ رہنے دیجیے, یہ بات کی چیزیں ہیں. پہلے ہم لوگ جو ہے موضوع پہ آتے ہیں, بات سمجھ میں آتی ہے. مثال دے رہے ہیں آپ بیچ میں, آپ ابھی میری بات مکمل ہوگی جب تک آپ بولو گے نہیں. میں بولوں گا آپ سنو گے, پھر آپ بولو گے میں خاموش ہو جاؤں گا. بول رہا ہوں دیکھیے, آپ کافر کو سلام دو. اگر کوئی 5 وقت نماز کو مانتے ہیں, ہم 5 وقت نماز کو مانتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ 5 وقت نماز ثابت کرو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 5 وقت نماز کو نہیں مانتے. یہ دلیل اختلاف کرنا ہی آپ کا دعویٰ ہوا. ہمارے 5 وقت نماز سے اختلاف کرنا ہی آپ کا دعویٰ ہوا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ کے نزدیک 5 وقت نماز نہیں ہے, کیونکہ آپ ہمارے دعوے کا آپ رد کر رہے ہو, ہمارے دعویٰ کے آپ خلاف ہو. پتہ نہیں آپ ایران ہمارے دعویٰ کے خلاف آپ یہ ہوا, آپ ہمارے دعویٰ کے خلاف ہو گئے. ہمارے دعویٰ ہے کہ کافر کو سلام نہیں کرنا چاہیے, کافر کے سلام جواب نہیں دینا چاہیے, یہ ہمارا دعویٰ ہے.
اور ہم نے دعویٰ بھی کیے، دلیل بھی دیے. تو ہمارے خلاف آپ کا دعویٰ ہے، یہ ہمارے خلاف دعویٰ کیا ہوا؟ ہمارے خلاف دعویٰ یہ ہوا کہ کافر کے سلام کا جواب دینا آپ جائز سمجھتے ہو. دلیل کے خلاف دلیل دو، صحابہ کرام کے دلیل کے خلاف آپ کی دلیل، تابعین طب تابعین کے دلیل کے خلاف آپ کی دلیل، بزرگان دین اولیاء کرام ان تمام لوگوں کے دلیل کے خلاف. اگر کسی نے برائے کی تفسیر یہ کیا ہو کہ کسی کافر کے سلام کا جواب مت دو تو آپ تم دکھا دو، ورنہ کہو کہ میں نے غلط الزام رکھا اور میں نے تفسیر کی رائے کیا جو اسلام کے اندر ناجائز و حرام ہے، اور میں نے حرام کام کیا اور حرام لگا ہوا ہوں اور میں اس سے توبہ نہیں کروں گا. اور یہی میرے بزرگوں کا، احمد رضا خان اور ان تمام لوگوں کا یہی عقیدہ ہے. تم اپنے بوانگ دل کہہ دو. نہیں، آپ توبہ کراؤ. مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ دعویٰ قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن کے توبہ کراؤں گا، میں توبہ کراؤں گا. آپ دعویٰ تم نے منمانی تحریف کی ہے، من گھڑت قصے کو بیان کیا ہے. تم نے اسرائیلی روایات منہج کے خلاف ہوا تو من گھڑت ہوا، صحابہ کی منہج کے خلاف نہیں ہے. دعویٰ پیش کرو. اسرائیلی روایات بھی اس کے اوپر نہیں ہوگی. جس تفسیر کو تم بیان کر رہے ہو اسرائیلی روایات بھی اس طریقے کی نہیں ہوگی. لیکن تم بتاؤ باپ کی کتاب سمجھ رکھے ہو. یہ میرا ایمان بول رہا ہے، مجھے غلط الفاظ سے آمادہ مت کرو. میں نے سیدھے کہا کہ تابعین نے اگر ایسا تفسیر کیا دکھاؤ. تابعین کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن نہ دے، بول کے خاموش ہو جائے. مجھے بھی بولنے دے. میں کہوں گا مغالطہ نہ دیں، صحیح تفسیر کریں اور ثابت کریں. تو آپ پہلے مجھے توبہ کرائے یہ کہہ کر کہ دیکھو قرآن شریف میں ہے کافر کو سلام کرنا اور کافر کے سلام کا جواب دینا ثابت ہے. تم قرآن کے خلاف ہے، اس وجہ سے تم توبہ کرو. آپ ایسا کہہ دیں پھر میں توبہ کروں گا، اسی وقت توبہ کروں گا. آپ کہہ دیجیے. مولانا آپ مولانا کہہ کر پھنس گئے ہو. جواب کافر سمجھ کے مشرک سمجھ کے سلام کرتے ہو اور جب پھنس جاتے ہو مولانا کہتے ہو. ہاں آپ چاہیے آپ کو شرم چاہیے آپ کو. کافر کو بھی سلام کرتے ہو، کافر کا سلام کا جواب دیتے ہو. تم لوگ مولانا کہنا چھوڑ دو. ابھی پہلے آپ توبہ کرو، ورنہ آپ دلیل پیش کرو، دعویٰ اور دلیل پیش کرو. میں توبہ کروں گا. یا آپ توبہ کرو گے تو میں اسی وقت توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا دعویٰ قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ آپ ثابت کرو. میں توبہ کروں گا اسی وقت. اگر دعویٰ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے تو آپ توبہ کرو. میں ایسی بات نہیں کرنا ہوگا جس طریقے کی تم بات کر رہے ہو. بتاؤ بلا عالم کی بات اس طرح سے ہوتی ہے یار. عالم تو وہ ہوتا ہے آپ کی بات لوگ سنیں گے تو اتنا ہنسیں گے آپ دعویٰ بھی نہیں کر پائے. پہلی بات دیوبندی ہو اتنا کہنے میں آپ کو 3 منٹ ٹائم لگا. اتنے شرم کی بات ہے، اتنے شرمندہ آپ بول نہیں پا رہے ہو کہ دیوبندی کو 3 منٹ. اس کے بعد ابھی تک آپ نے دعویٰ پیش نہیں کیا، دلیل نہیں دیا اور مجھے توبہ کرانے پر تلے ہوئے ہو. آپ دعویٰ کرو، دلیل دو، پھر میں توبہ کروں گا. اسی وقت توبہ کروں گا 2 منٹ میں. آپ میں دلیل دوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خوارج لوگ جو ہے وہ لوگ جو ہے امام صاحب کو کافر سمجھتے تھے. جب امام صاحب نے سلام کر لیا تو انہوں نے آیت کے اندر پڑھا من استجارک، کہ جو شخص تم سے پناہ چاہے اس کو پناہ دو. تو اس شخص نے امام صاحب کو قتل کرنے سے مجبور ہو گیا، نہیں کر سکا. امام صاحب کو گھر تک پہنچایا. سمجھے کہاں پر ہے یہ عبارت؟ امام کے ہاتھ سے زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو اٹھا کے دیکھ لو بولنے سے نہیں ہوگا نا. آپ پہلے اسکرین شاٹ پیش کرو، پھر میں اس کو دیکھ کر پھر آپ جب امام صاحب سے دلیل دے رہے ہو، دلیل امام صاحب کا وہاں کافر وہ خوارج کا بھی بہت سارے اقسام ہیں. خوارج کے حد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے. طول دے رہے ہو. اگر جو ہے تم فالتو کا آدمی ہو، تم سلام کر سکتے ہو، کافر کو سلام کا جواب دے سکتے ہو، ثابت نہیں ہوا. سلام بھی نہیں کیا، کوشش کر رہے. دنیا کے اندر جو بھی مسلک حنفی سے تعلق رکھتا ہے اس عالم کی نظر سے یہ واقعہ ضرور گزرا ہوگا. کیسے عالم تم کو یہ واقعہ پتا نہیں ہے یار؟
وقت پورا اس میں دیکھا ہو کہ امام صاحب نے سلام کیا ہو اور امام صاحب نے اور خوارج کا عقیدہ حد کفر تک پہنچا ہو. خوارج کا عقیدہ حد کفر تک نہیں پہنچا تھا. جب ان کے ساتھ مومن جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا وہ گمراہی کے درجے تک موجود تھا. خوارج کو بھی مسلمان کو نہیں پہنچا تھا. جب حد گمراہی حد کفر تک پہنچتی نہیں کیا جاتا. تم نہیں بتا سکتے قرآن کی آیات نہیں دکھا سکے, امام کا قول نہیں دکھا سکتے, حدیث نہیں دکھا سکے. خوارج پیش کر رہے کافر کو سلام کر سکتے ہیں حالانکہ وہ کافر نہیں تھے. خوارج کے اس وقت حد کفر تک ان کے عقیدہ نہیں پہنچی ہوئی تھی. اس وقت اس زمانے میں بعض خوارج کا عقیدہ حد کفر تک نہیں پہنچی ہوئی تھی اور امام صاحب نے اگر ان کو سلام کیا تو ان کے ہدایت کے لیے ان کو مائل کرنے کے لیے سلام کیا ہوگا. ہاں خوارج گمراہ ضرور تھے لیکن سارے خوارج حد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے تھے. امام صاحب نے ان کو مائل کرنے کے لیے سلام کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب کوئی بندہ کفر تک نہیں پہنچے تو اس کو سلام کیا جا سکتا ہے, لیکن جب کافر ہو جائے تو سلام نہیں کرنا, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالم کے لیے کافر کے لیے صرف مولانا ہوگا جب قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا, صحابہ کے منہج کے خلاف ہوگا. اب صحابہ کے منہج ہے کہ جب کوئی جنگ میں جاتے تھے تو وہاں جنگ میں جا کر اس بستی کے کافروں کو پہلے اعلان کرتے اسلم تسلم کہ ایمان لاؤ سلامتی سے رہو گے. اگر ایمان نہیں لاؤ گے تب تم ہمارے سے ہم کو جزیہ دے کر ہمارے ماتحت میں رہو. اگر وہ بھی تم کو منظور نہیں تو پھر جہاد کرو. تو یہ کافروں کو پیغام دیتے تھے. سب سے پہلے سلامتی کا پیغام دیتے تھے. سلامتی کس کے لیے؟ اگر ایمان لاؤ گے تب سلامتی, کافر رہو گے تو سلامتی نہیں. تو ہم کافر کو کیوں سلام کرے اور کیوں اس کا سلام کا جواب دے؟ کیونکہ اس کے لیے سلامتی ہے ہی نہیں, اس کے لیے صرف خسارہ ہے, اس کے لیے صرف نقصان ہے اور اس کو ہم رحمت کی دعا دے نہیں سکتے. مومن کے لیے رحمت ہے. اللہ یہاں خاص کر کے اللہ خسارہ, یہاں اللہ جو استثناء کیا گیا تاکیداً, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالم کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, صرف خسارہ ہی خسارہ ہے. سمجھے مولانا؟ ہاں مولانا کہہ رہے ہو تم قرآن کی آیات پڑھو اور کہو کہ تمہارا منہج غلط ہے, کافر کو سلام کر سکتے ہیں, کافر کا سلام کا جواب دے سکتے ہیں, یہ پیش کرو تم. یہاں پر خوارج کافر ہے بول کر ثبوت نہیں ہے. خوارج کے بہت سارے اقسام ہیں, حد کفر تک ان کے عقیدہ نہیں پہنچی ہوئی تھی. مطلب اسی اقسام میں تم بھی ہوتا ہے. ہاں میرا تم ہو خوارج کا. آپ دیکھو خوارج کے پہچان ابھی تم بتا دیے, ایک موضوع شروع ہوا. اب خوارج میں تم کیوں ہو؟ خوارج بات میں شرک کا فتویٰ لگاتے تھے. وہ کہنے مشرک حضرت علی پر بھی مشرک کا فتویٰ, حضرت علی پر بھی شرک کا فتویٰ لگاتے تھے. تم مشرک ہو. اور خوارج کی پہچان بتایا گیا, خوارج کی پاجامہ بہت اونچے پہنتے تھے اور ان کے پیشانی پہ کی نشانی. میں نے یہ پوچھا نجد سے پیدا ہوا, بنو تمیم سے اور نجد سے پیدا ہونے والا خوارج کا ٹولہ ہوگا, اور وہی بنو تمیم سے پیدا ہونے والا ابن عبد الوہاب نجدی کو تم مانتے ہو. آل سعود تمہارا خوارج ہے, عابدین کا ٹولہ ہے, اور خود تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے, تمہاری کتاب میں